کہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی جب آدمی سمندر میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کا نام نہیں، تو فوراً اپنے معبودوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے درگاہوں کو، خبروں کو، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کس کو پکڑتا ہے؟ اللہ کو پکڑتا ہے۔ اللہ مجھے بچا لے، اگر میں بچ گیا تو یہ کروں گا، یہ کروں گا، کبھی شرک نہیں کروں گا، کبھی درگاہ نہیں جاؤں گا، کبھی چادریں نہیں چڑھاؤں گا۔ لیکن جب وہی اللہ اس کو بچاتا ہے طوفانوں سے، تو پھر وہی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مشرکوں سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کی ملکیت ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ہو؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ کہتے ہو، زمین و آسمان کا مالک، تمہارا مالک، زمین کا مالک، سب کچھ اللہ کہتے ہو، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے جو اپنا پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ پھر یہ سو کہتے ہو تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، تم کہتے ہو کہ تمہاری بھی عبادت کریں گے۔ یہ کیسے؟ دیکھیے، دونوں میں ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ہی عبادت کرو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بھی عبادت کریں گے۔ دیکھیے، یہ اللہ کے پاس چلنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری ہی عبادت کرنا، بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی کی اطاعت کرنا، یہ چاہیے۔ یہ کامیاب مسلمان کے لیے یہی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے محترم دوستو، نوجوانوں، نوجوان سوچنا چاہیے۔ یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں انسان جب سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی معبود ایسے ہیں کہ بے جان میں جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، کیا مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس عرش کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ پاک ہے۔ ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی یہ گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک ہی صدر ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔